نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، اسی طرح مومن بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور علم کا گہوارہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کا فیض جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور کسی کی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھ ہے، کسی کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان بولنا ہے۔ اللہ کی صفات کا مشاہدہ مومن کو حاصل ہوتا ہے، اور مومن اللہ پروردگار کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ ظاہری طور ہوتا ہے، اور طور پر تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ عطا بڑی ہے کہ اللہ پروردگار کسی کو مصطفیٰ چن لیتا ہے۔ چنتا اس لیے ہے کہ اللہ پروردگار اس بندے کو دکھا کر اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ماں باپ ہو جاتے ہیں تو اللہ پروردگار ماں باپ سے اپنی تخلیق ظاہر کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ یحببکم اللہ، اللہ کی محبت اور اللہ پروردگار کی عطا علم میں ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے بندے سے بغض رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے نہیں پتہ، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ پروردگار کے بندے سے بغض اور دشمنی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی اور بغض ہے، کہ اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ پروردگار بندے کو دیکھ کر نظر آتا ہے، اور جب کسی کو اللہ نظر آئے اور اللہ پروردگار سے وہ دشمنی اور بغض رکھے تو یہی تو وہ بات ہے جو بتائی گئی ہے کہ اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ نصیب والا ہے جو ماں باپ ہوتا ہے، اور نصیب والا ہے جو ماں باپ ہوتے ہوئے، جب ماں باپ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ ہوتے ہوئے اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں علم ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنا گھر کہتا ہے، اور ایسے بندے میں اپنی محبت پھونکتا چلا جاتا ہے۔ فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اللہ اپنی محبت پھونکتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ اپنی محبت پھونکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں باپ ولادت پر بچے کو دیکھتی بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اسے دونوں کھلاتے اور پلاتے بھی ہیں۔ ایک طرف ماں دودھ پلاتی ہے، اور دوسری طرف بچے کو محبت اور پیار سے دیکھتی، اور محبت اور پیار کا فیض اس کے وجود بال بار پر ڈالتی ہے۔ یہ میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہیں۔
ظاہری دودھ پلایا جا رہا ہے اور حقیقت میں اپنی محبت پھونکی جا رہی ہے۔ ظاہری اللہ کا بندہ فتابیونی تعلیم دیتا ہے اور حقیقت میں رحمت محبت کے فیض سے اسے نوازتا ہے۔ ظاہری وجود ہے، ظاہری ماں باپ ہیں۔ ظاہری وجود فطری ہے، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اس ابدی زندگی میں باطن میں علم و محبت ہے۔ ظاہری مومن ہے، حقیقت میں مومن کو دکھا کر اللہ پروردگار نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ فتابیونی بڑی دولت ہے جب کسی کو فتابیونی کی تعلیم ملتی ہے، ورنہ فتابیونی بڑی دولت ہے، تعلیم کے بغیر علم نہیں ہوتا، اور تعلیم کے بغیر کسی کو فتابیونی کی سعادت عطا نہیں ہوتی۔ نصیب تو اس کا بڑا ہے جسے اللہ کے بندے نے بڑا کیا ہے، نصیب تو اس کا بڑا ہے جسے ماں باپ نے بڑا کیا ہے۔ ماں دودھ نہ پلائے اور باپ بچے کا سائبان نہ بن جائے، بچہ لاپرواہی، غفلت اور موسم کے بیجا تھپیڑوں میں آ کر اپنی زندگی ضائع اور برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ فتابیونی کی تعلیم دیتا ہو، اور کوئی اپنی عارضی زندگی میں اس دولت کو حاصل نہ کرے، اس کی عارضی زندگی ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو ماں باپ سے بڑا ہوا ہے، اور جب ماں باپ سے بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنی حالت بدلتے ہیں تو بچے کی حالت بدلی چلی جاتی ہے، اور جو ماں باپ اپنی حالت نہیں بدلتا بچے کی حالت بھی نہیں بدلتی۔ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو، ماں اپنی حالت نہ بدلے تو بچے کی حالت جو ہے وہ نہیں بدلتی، وہ بھی مارا اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ پہلے ہیں جو اپنی حالت بدلتے ہیں تو اولاد کی حالت بدلتی چلی جاتی ہے، کہ فرمایا یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو مجوسی، یہودی، مسلمان وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ پہلے دو ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک اللہ کا بندہ ہے جو اپنی حالت بدلتے ہیں، تو ایک طرف اولاد کی حالت وہ بدل جاتی ہے اور دوسری طرف شاگرد اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ جب ماں باپ اپنی حالت بدلتے ہیں تو یہ عارضی زندگی میں فطری زندگی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا بندہ اپنی حالت بدلتا ہے تو یہ حکم وحی سے اللہ پروردگار کی تعلیم اور علم ہوتا ہے۔ اللہ اپنا بندہ دکھاتا ہے اور ماں باپ اپنی اولاد دکھاتے ہیں، تب دنیا مانتی ہے، ورنہ پیٹ نے چھپایا ہے اور علم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ جب علم ظاہر ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے تجلی ظاہر ہوتی ہے تو کوئی اسے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور یہ تجلی جس پر ڈالی جاتی ہے وہ طور ہوتا ہے، اور جسے دکھائی جاتی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ علم ظاہر ہوا ہے نا، وہ تو تجلی میں ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیشہ علم کی تعلیم ہوتی ہے، اور جب تک اللہ کا بندہ تعلیم میں علم نہیں دیتا کدھر محبت آتی ہے؟ کہ علم آتا ہے تب محبت آتی ہے۔ ماں دودھ پلاتی ہے تو تب محبت میں وہ دیکھتی ہے۔ اگر ماں نے دودھ نہیں پلایا تو محبت میں کس نے دیکھا ہے؟ محبت میں تو ماں دیکھتی ہے، اور کب دیکھتی ہے؟ جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، تب ماں کی محبت دیکھنے والی ہوتی ہے، کہ ادھر محبت میں دیکھتی ہے اور ادھر دودھ جو ہے بچے کی، بیٹے بیٹی کی محبت میں دودھ امڑتا چلا آتا ہے۔ ادھر شاگرد ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ اپنی حالت بدلتا ہے، جس کی حالت اللہ بدل رہا ہوتا ہے، علم آتا چلا جاتا ہے، ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبوب اپنے بندے پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے،
جیسے وہ ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، بندے کی محبت محبوب سے بڑھتی چلی جاتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دیکھنے والا کون پھر دیکھتا ہے؟ شاگرد دیکھتا ہے، اسے فیض کہا جاتا ہے۔ مرید اپنے پیر کا فیض بتاتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ بیٹا اپنی ماں کی محبت بتاتا ہے، دوسرے کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دو ہیں جو اپنی حالت بدلتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں اور ایک اللہ کا بندہ ہے۔ ماں باپ فطرت میں اپنی حالت بدلتا ہے تو صحت در صحت ہوتی چلی جاتی ہے، جوانی در جوانی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن عارضی ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اپنی حالت حکم، تعلیم، معلم کی عطا، رحمت، محبت میں بدلتا ہے، اللہ اکبر، شاگرد نو نہال ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ پروردگار نے، اہل بیت کو اللہ پروردگار نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا کیا، قیامت تک یہ فیض بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حالت بدلے تو اولاد کی حالت عارضی بدلتی ہے، اور دوسرا حالت بدلے تو شاگرد کی حالت ابدی بدلتی ہے۔ یہ دو زندگیاں ہیں، ایک عارضی زندگی ہے، ایک ابدی زندگی ہے۔ جسے عارضی زندگی ملی ہے اسے ابدی زندگی ملتی ہے، اور جسے عارضی زندگی حاصل نہیں ہوتی اسے ابدی زندگی کبھی نہیں ملتی۔ لیکن جانتا یہ کوئی کوئی ہے، ہر ایک کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ لفظوں میں، باتوں میں تو وہ بات کرتا ہے، لیکن گلاں کھینچ کے اولاد نہیں ہوتی، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے تب اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، نہ عارضی زندگی کا کوئی پتہ ہے، نہ ابدی زندگی کی کوئی معلومات حاصل ہیں۔ یہ تو علم ہے، جب اللہ کا بندہ یہ تعلیم دیتا ہے تب علم حاصل ہوتا ہے۔ اب عارضی زندگی کا بھی اسے پتہ ہے جسے علم ہے، اور ابدی زندگی کا بھی اسے پتہ ہے جسے علم ہے۔ یہ ابدی زندگی والا وہ ہے، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہے، کہ ابدی زندگی کی راہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا میں ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا چن لیتا ہے تو اللہ پروردگار اب اس کی آنکھ میں اپنی آنکھ رکھتا ہے، اس کے دل میں اپنا دل رکھتا ہے، اس کی جان میں اپنی جان رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ اب روح کی بات اور ہوتی ہے، اب اعضاء کی بات اور ہوتی ہے۔ عارضی زندگی کے تحت اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور ابدی زندگی میں اس کا محبوب، اس کا سارا کچھ کرنا، دینا، دیکھنا وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کی صفات بشریہ عارضی زندگی تک محدود ہوتی ہیں۔ اس نے اس کی حالت بدلی ہوتی ہے، اس کی حالت جو اس نے بدلی ہوتی ہے وہ اس کے ماں باپ نے اس کی حالت بدلی ہوتی ہے۔ اگر وہ ماں باپ اپنی حالت نہ بدلے، اس کی حالت نہیں بدلی جا سکتی۔ یہ تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، جو اپنی حالت بدلتا ہے اللہ بھی اس کی حالت بدلتا ہے۔ یہ کوئی بتاتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی حالت تھی، جو میرے ماں باپ نے بدلی تھی تو میری حالت بدلی گئی تھی۔ یہ میرے سائیں جی کی حالت تھی، جو اس نے بدلی تھی تو میری حالت بدلی گئی تھی۔ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جب میں بالغ ہو گیا تھا تو میرے لیے بلوغت کا علم حاصل کرنا، ماں باپ ہونے کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا تھا۔ پہلے مجھ پر کچھ فرض نہیں تھا، میں بچہ تھا، میرے ماں باپ میری حالت بدل رہے تھے۔ کیسے بدل رہے تھے؟ وہ اپنی حالت بدل رہے تھے، جو وہ ہو رہے تھے وہ مجھے کرتا جا رہے تھے۔ یہ عارضی حالت ہے، یہ فطری حالت ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ لیکن عارضی زندگی میں جسے اپنی حالت بدلنے والا ماں باپ، مسلمان مومن مل جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی حالت بدل لیتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے حالت اس کی نہیں بدلتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں اس کی حالت بدلتا ہے۔ اللہ کے بندے نے اپنی حالت فطرت میں بھی بدلی ہوتی ہے، اور اپنی حالت حکم، تعلیم،
علم الہی میں بھی بدلی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے سرجن ڈاکٹر ایسا چاہیے کہ جس کی حالت حکم تعلیم علم میں بھی بدلی ہو، ورنہ ہر کوئی اس کی حالت اب نہیں بدل سکتا۔ ہر کوئی اگر بدل سکتا ہوتا تو اس کو ماں باپ ایسے مل جاتے جو اپنی حالت بدلتے اور اس اولاد کی بھی حالت بدلی جاتی۔ اس میں بھی وہ نصیب والا ہے جس کی حالت بدلنے والا مسلمان مومن ہوتا ہے، ورنہ حالت ماں باپ اپنی بدلتا ہے اور بنا اسے یہودی مجوسی ہندو وغیرہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، اور اللہ پروردگار نے اسے دکھا کر اپنی ضرورت دکھائی ہے کہ میں تمہاری ضرورت ہوں، میں تمہاری عبادت ہوں، میں تمہارا سارا کچھ ہوں، اس لیے جو کچھ بھی ہے للہ رب العالمین، یہ سارا کچھ میرے لیے ہے۔ جو اللہ کو دکھانے کے قابل ہے وہ ایک ہی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ دنیا کا شیشہ نہیں ہے کہ تمہارا اور میرا منہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کو دکھانے کے قابل اور اللہ کے بندوں کو ملانے کے قابل ہوتا ہے۔ جو ایک اللہ کے بندے سے نہیں ملتا وہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ملنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو آج تک اللہ کے بندے سے نہیں ملا وہ اللہ سے کیسے ملنے کے قابل ہو گیا ہے؟ فتح بھی انہی بڑی بات ہے، بڑی دولت ہے۔ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو تب فرض ہوتی ہے جب وہ کسی کو عطا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر بلوغت ماں باپ ہونے کا علم فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر ماں باپ کا علم ہوئے اگر وہ ماں باپ ہوتا ہے تو اس نے اپنی حالت نہیں بدلی، وہ اپنی اولاد کی حالت کیا بدلے گا؟ اور جب کوئی بلوغت پر ماں باپ ہونے پر اپنی حالت بدلتا ہے تو یہ حالت اللہ پروردگار کے بندے کی حالت ہوتی ہے، جو اس نے حکم تعلیم علم الہی میں اپنی بدلی ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے پھر اس کا شاگرد آتا ہے جو اپنی حالت بلوغت ماں باپ ہونے کی، اپنے قدموں تلے جنت لانے کی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا بندہ اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ جب کوئی اپنی حالت بدلتا ہے اللہ اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری حالت بدلنے کے لیے آیا ہو۔ کھاتا بھی وہ ہے، حالت بھی اس کی بدلی جاتی ہے، پیتا بھی وہ ہے، حالت بھی اس کی بدلی جاتی ہے، علم بھی وہ حاصل کرتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، حالت بھی اس کی بدلی جاتی ہے۔ ہر طرف یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لفظوں میں سارا کچھ جان گیا ہے، علم اسے ہوا ہی نہیں ہے، تو لفظ جو ہیں الفاظ جو ہیں یہ علم تھوڑی ہے۔ یہ تو تعلیم کرنے کا ایک وسیلہ ہے، یہ تو ایک بولی ہے۔ کہیں عربی میں، کہیں پنجابی میں، کہیں اردو میں، کہیں انگلش میں یہ وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے۔ پھر اس بات میں کہیں دنیا کا علم ہوتا ہے، کہیں حکم کا، کہیں آخرت کا، پھر معلوم تعلیم دی جاتی ہے، اس کی باتیں تعلیمیں جو ہوتی ہیں جتنی کسی کو سمجھ میں آ جاتی اتنا اسے علم ہو جاتا ہے۔ علم ہوا، یہ علم ہے تھوڑی، جو چیز ہو جائے وہ تو علم نہیں ہے۔ اللہ تو نہیں ہوتا، اللہ کی صفت وہ تو نہیں ہوتی، وہ تو ہو گئی ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ جو بات اسے سمجھ میں آئی ہے نا، اور اگر کسی کے پاس حکم ہے اللہ پروردگار کا حکم، تو حکم کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو حکم آیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جاؤ، اس کی باتیں سنو، قرآن مجید کو غور سے سنو، یہ تو اللہ کا حکم آیا ہے نا ہماری طرف۔ اس کا علم حکم کا تو اللہ کو خود ہے، اور ہمیں جتنی کی باتیں حکم میں تعلیم کی گئی ہیں، جتنی کہ سمجھ میں آ گئی ہیں، اتنی کہ اس بات کا علم ہے۔
یہ جو حالت اللہ بدلتا ہے یہ اصل ہے. جدھر حالت وہ بدلتا ہے ادھر وہ اپنی صفت سے ہمیں تعلیم دیتا ہے. علم اللہ کا ہے، اپنی صفت سے، علم صفت ہے اللہ کی، تعلیم دیتا ہے. جو تعلیم دی ہوتی ہے وہ علم نے دی ہوتی ہے، تو تعلیم سے پھر علم ہو جاتا ہے، مشاہدہ محبوب ہو جاتا ہے. جب محبوب کا کسی کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، جب وہ پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتا ہے، پرندہ بھی اس نے بنایا ہوتا ہے، پھونک بھی اس نے ماری ہوتی ہے، یہ پھونک جو اسے آئی ہوتی ہے یہ مشاہدہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس نے محبوب کی پھونک دیکھی ہوتی ہے، محبوب کی پھونک کا علم اس کی پھونک میں آ جاتا ہے. ماں کی طاقت دودھ میں آ جاتی ہے، باپ کا نقطہ اولاد میں ظاہر ہو جاتا ہے. استاد کی جو حالت بدلتی ہے، جو آپ پر اللہ کے بندے پر وحی آتی ہے وہ ہم میں آ جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، نئی بات کوئی نہیں ہے، سارا کچھ قدیم عبدالآباد ہمیشہ اللہ پروردگار ہی رہا ہے. اللہ پروردگار کی صفت علم ہے. یہ جتنا کچھ پیدا کیا ہے یہ اللہ پروردگار نے اپنی صفت کو دیکھا ہے، علم کو دیکھا ہے. اللہ نے اپنا مشاہدہ کیا ہے اور اپنے مشاہدے میں اپنے علم کو ظاہر کر دکھایا ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں. ہم اگر ہیں، آپ اگر ہیں تو ہم کدھر ہیں؟ یہ تو اللہ پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم تو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہم ہیں. پہلے اللہ کے علم میں ہیں تو غیب تھے، اللہ کا علم دیکھتا تھا. اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہو گئے اور اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. نہیں، نئی بات کون سی آ گئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. اللہ پاک یعنی ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو اپنی حالت بدلتا ہے اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے. فتح بیونی کی بات ہے کہ جیسے ہی کوئی بالغ ہوتا ہے ویسے ہی اس پر اپنی حالت بدلنا فرض ہو جاتا ہے. یہ حالت بدلنا حکمی تعلیم میں علم بدلتا ہے. یہ علم جو ہے یہ معلم علم والا ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اب ساری کمیاں اگر کسی کی دور ہوتی ہیں تو اللہ کے بندے کے پاس آنے سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ماں جدھر دودھ پلاتی ہے ادھر محبت میں دیکھتی بھی ہے، محبت بھی کرتی ہے. جدھر دودھ جسم میں وجود میں جاتا ہے اس کی قلب و نظر کے اندر ماں باپ کی محبت چلی جاتی ہے. اب یہ خود ماں باپ ہونے لگا ہے، خود بالغ ہو گیا ہے. اب اسے اپنی حالت حکم کے اندر بدلنے کا حکم آیا ہے. جیسے ہی اپنی حالت بدلتا ہے تو کس کے پاس جا کے حالت اس کی اب بدلی جاتی ہے؟ ماں باپ کے پاس نہیں. یہ حکمی حالت، تعلیمی حالت، علمی حالت، حبی حالت، مشاہداتی حالت، ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی کی حالت، یہ اللہ کے بندے کے پاس جب اللہ اسے حکم میں بھیجتا ہے، محبت میں بھیجتا ہے، رحمت شفقت کے فیض میں بھیجتا ہے، تو اب اللہ کا بندہ جس کی حالت کاملہ بدلی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی کاملہ بدل دیتا ہے، اور جتنی کسی کو بات سمجھ میں آئی ہوتی ہے یا اتنی بدل دیتا ہے. پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. کسی کو ایک ڈوز کے اندر ہی شفا ہو جاتی ہے، کسی کو مہینہ دوائیاں کر کر کے بھی آرام نہیں آتا، اور کسی کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے اس کو آرام ہی نہیں آتا. یہ بولیاں ہیں اللہ پاک کی. ان بولیوں میں اللہ پاک بولا ہے اپنے بندوں کے، جو ان کو جانتا ہے بولیوں کو دیکھ لو، کوئی پی آئی ڈی نہیں کرنی پڑتی. یہ روز مرہ ہمیں اللہ پروردگار جس سے امی ابا نہیں بولتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں مادری زبان آ جاتی ہے، اس طرح اللہ بھی ہم سے بولتے ہیں کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ بولی ہو گئی ہے. جیسے کوئی بالغ ہوتا ہے اب اس پر دین فرض ہو جاتا ہے، دین کی تعلیم فرض ہو جاتی ہے. یہ دین کی تعلیم دینے والا اس کی صحبت میں جانا فرض ہو جاتا ہے. لیکن نہ آج ہمارے ماں باپ ہم موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے. پتہ نہیں یہ ساتھ رہنا ہم نے یہ سمجھا ہے ایک گھر میں رہتے ہیں، یہ ساتھ رہنا نہیں ہے.
انہوں نے ہمیں فطرت اور وجود دیا ہے، فطرت میں ان کے ساتھ ہوں، جو وہ کھاتے پیتے ہیں، جو وہ سوتے جاگتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں، سارا کچھ ان کے ساتھ ہم بھی کریں۔ ماں باپ ہے لیکن ماں باپ کا ساتھ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں۔ یہ کس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ ماں باپ نے تو تجھے ولادت دی، ماں باپ نے تجھے دودھ پلایا، ماں باپ نے تجھے بڑا کیا، ماں باپ نے تجھے گھر دیا، صاحبان ماں باپ بنے، کیا کچھ ماں باپ نے نہیں دیا؟ اور جس کی تو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے تجھے کیا نہیں دیا؟ جدھر عبادت کا حکم دیتا ہے ادھر ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم بھی دیتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بوڑھے ہو جائیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے انہیں اف نہ کہنا۔ فطری وجود ان کا ہے، فطری خواہش جو وجود میں پیدا ہوتی یہ بھی ان کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ فطری خواہش ان کی ہے پوری تو کرتا رہے، پوری وہ کریں گے۔ جیسے پہلے تو نہیں تھا اور جب تو ہو گیا، کھاتے پیتے وہ تھے، فطری خواہش ان کی تھی اور دودھ تجھے پلاتے تھے۔ اب وہی فطری خواہش تم میں چلی گئی ہے، اولاد میں چلی گئی ہے۔ اب وہ فطری خواہش ماں باپ کی ہے، کھاتا پیتا تو ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! اب تو بدل گیا ہے، اب تو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا کہ تیری حالت اللہ بدل دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ تھا، اللہ کا بندہ تھا، تو نہیں تھا، اور جب تو ہو گیا تو علم بھی اللہ کا ہے، محبت بھی اللہ کی ہے، کھلایا پلایا تجھے ہے اور محبت اور علم اپنا دیا ہے۔ اب تو بدل گیا ہے، اب علم بھی تیرا ہے، محبت بھی تیری ہے، سارا کچھ تیرا ہی ہو گیا، ان کا رائے کچھ نہیں ہے۔ فتح بھی ہونی ہے، اب ان کا رائے کچھ نہیں ہے۔ ایسے تو نہ کر، انصاف کرنا چاہیے۔ فرمایا تمہاری خواہش، تمہارا غصہ، تمہاری یہ چیزیں تمہیں انصاف سے نہ روک دیں، عدل سے نہ روک دیں، کہ اللہ عدل کرنے والوں کو، اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ادھر بھی تو یہی ہے، فتح بیونی کے اتباع نہ چھوڑنا۔ اور جب تجھ پر بلوغت کا علم فرض ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندے کی صحبت کا بھی تو علم فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر تو اللہ کے بندے کی صحبت میں جو تجھ پر تعلیم علم فرض ہو گیا، اتباع فرض ہو گئی ہے، وہ نہیں کرے گا تو ابدی زندگی تجھے کون دے گا؟ یہ ابدی زندگی دینے والا تو اللہ کا بندہ ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ کہ نما یحییکم، وہ تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ یہ ابدی زندگی دینے والے اللہ نبی رسول ہیں کہ اللہ پروردگار اپنے بندے کو ابدی زندگی دیتا ہے، جو کہ عطا ہی عطا ہے، اور اللہ کا بندہ قاسم تقسیم میں یہ ابدی زندگی تقسیم کرتا ہے۔ یہ دو ہیں جو ابدی زندگی دینے والے ہیں، ایک نے دوسرے کو اور دوسرے نے قیامت تک ہر اللہ پروردگار کے بندوں کو ابدی زندگی دی ہے۔ یہ کوئی ماں باپ تو نہیں ہے کہ فرمایا وہ تمہارے ماں باپ نہیں ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے بندے نے اپنی حالت بدلی، حبیب اللہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! حکمی تعلیم علم کے اندر اپنی حالت بدلی، اور یہ حالت بدلنے والا اللہ تھا۔ جب اللہ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب اللہ نے تخلیق فرمائی تو اللہ نے تخلیق پیدا فرما کر اب اللہ اکیلا نہیں رہا، اللہ نے اپنے آپ کو بدلا۔ کیا بدلا؟ بدلا نہیں، اب اکیلا نہیں رہا۔ ہو گیا نا کام۔ اور جب کوئی اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ اس کی کب حالت بدلتا ہے؟ اس نے آج تک اپنی حالت بدلنے کو نہیں جانا، بدلے گا وہ کیسے؟ یہ جاننے والا ہے جو اپنا علم بتاتا ہے، اور جو جاننے والا نہیں ہے وہ بھی تو بتاتا ہے نا، زبان تو ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، وہ جہالت بتاتا ہے۔
اندھیرا بتاتا ہے، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جسے وہ اللہ پروردگار اندھیرے سے نکالتا ہے، اس کی حالت بدلتا ہے، جو اللہ نے اس کی حالت بنائی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے۔ یہ حالت بنانے والا جب حالت کسی کی بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، تعلیموں سے علم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی صفت ہو گئی ہے اسے، کیسے ہو گئی ہے؟ وہ تو ہوتی ہی نہیں ہے، مشاہدہ اسے اللہ کی صفت کا ہوا ہے اور دیکھا اس نے، بولی زبان ہے، دیکھا آنکھ نے، سنا کان نے، چلا قدم ہے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اسے ہو گیا ہے۔ کیا مشاہدہ ہو گیا؟ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت ہو جائے تو اللہ محبت کرے گا تو ہوگی نا۔ کوئی چاہتا ہے اللہ کا علم ہو جائے، اگر اللہ تعلیم میں علم دے گا تو علم ہو جائے گا۔ یہ مشاہدہ ہوتا ہے، ورنہ علم کسی کو نہیں ہوا، محبت کسی کو نہیں ہوئی، وہ تو اللہ ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت کا، وہ تو اللہ ہے۔ اب اللہ بھی کہیں اور جا کے ہوتا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ جب اللہ کی محبت کا کوئی مشاہدہ کرتا ہے تو یہ مشاہدہ اگر دیکھنا ہے تو ماں کی آنکھوں کو دیکھو جب وہ بچے کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہے۔ یہ محبت کا مشاہدہ دیکھا ہے ہم نے، کیسے دیکھا ہے؟ آنکھ کو تو آنسو ماں کے نظر آئے ہیں، آنکھ کو تو نبی رسول اللہ علیہ السلام کے آنسو گرتے نظر آئے ہیں۔ نظر کیا آ گیا؟ مشاہدہ آنسوؤں کا ہوا ہے، اور در حقیقت نظر محبت آ گئی ہے۔ تجلی طور پر اللہ پروردگار کی نظر آئی ہے، لیکن جسے تجلی دکھائی ہے موسیٰ کلیم اللہ، اس کا اللہ سے بولنا قبول ہو گیا ہے، قبولیت آ گئی ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا ساتھ ہونا چاہیے بس۔ نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، حج کرو جی، زکوٰۃ دو جی، سارا کچھ کرو، لیکن میرے تیرے عمل سے ہوتا کچھ نہیں جب تک قبولیت نہ ہو جائے۔ شیطان نے بڑی عبادت کی لیکن اسے قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ قبولیت اگر حاصل ہوتی تو جس کی یہ عبادت کرتا اس کو راضی کرتا، اس کا حکم مانتا، جس سے یہ سارا کچھ ہوتا، اس نے تو یہ کیا ہی نہیں، اور جس سے کچھ ہوتا ہے وہ تو اس نے کیا نہیں۔ فتابیونی کے اندر تعلیم ہے، لیکن تعلیم دینے والا معلم ہے، معلم کے ساتھ اس کا واہ پڑا ہی نہیں، راہ پڑا ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں مرتا تو شہید ہوتا، اور واپس چلا جاتا تو غازی ہوتا۔ آیا ہے واپس چلا گیا، عارضی زندگی میں آیا ہے واپس چلا جا، بھاگا تھوڑی ہے، بھاگتا تو حرام خودکشی ہو جاتی، اور میدان جہاد سے بھاگتا تو مرتد ہو جاتا۔ کہ یہ باتیں میرے اور تیرے لیے نہیں آئی ہیں جو سمجھنی چاہیے؟ جو باتیں بنتی ہیں وہ بنا نہیں رہے، اور جو باتیں بنتی نہیں پوری رات قصہ چھیڑ دیتے ہیں، اور بعض سے بات ایک گلہ کھچ کے، گلہ تو علیحدہ ہو سکتی ہیں، اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، جس کے ہیں اس کے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کے کیوں نام ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ہم کیوں نہ ہوں؟ اپنے سائیں جی کے، ان کے کیوں نہ ہوں؟ اپنے ماں باپ کے، ان کے کیوں نہ ہوں؟ ان کے ہو لینے تو پہلے ہمیں، پھر سب کے ہم ہو جائیں گے۔ اگر ان کے نہیں ہوئے تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں، دوسرے کا وہ کیسے ہو جائے گا؟ سارا کچھ تو ان کا ہے، وجود انہوں نے دے دیا ہے، کھلایا پلایا سارا کچھ انہوں نے ہے۔ اندر اب فطری خواہش ہے، وہ بھی ان کی ہے، اور یہ بھی تو اپنی بنانا چاہتا ہے۔ علم محبت ان کی ہے، اور یہ بھی تو اپنی بنانا چاہتا ہے۔ لعنت ہے ایسے پر کہ جو اللہ پروردگار کی صفت کو کہہ کہ یہ میری صفت ہے، جو اللہ کی محبت کو کہے یہ میری محبت ہے۔ ہم نہیں ایسے کہہ سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے نہیں ہیں، ہم غیروں کے نہیں، ہم جس کے ہیں اس کے ہیں۔ بھائی ہم کیسے کہیں؟
ہم اپنے نہیں ہیں، ہم غیروں کے نہیں ہیں، ہم جس کے ہیں اس کے ہی کہیں گے، جو چیز جس کی ہے اس کی ہم کہیں گے۔ میرا فیض آپ کا فیض کدھر سے آ گیا؟ یہ تو فیض ہی ان کا ہے، یہ تو نعت ہی ان کی ہے، یہ تو منقبت ہی ان کی ہے، سارا کچھ یہ ان کا ہے۔ فرمایا نہیں للہ رب العالمین، ہمارا کدھر سے آ گیا؟ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمیں قبول فرما کے یہ ہمارا ہے، کتنی بڑی بات ہے، قسم خدا کی اللہ بڑی بات دیتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ بہت بڑا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں لیتے، ہم کچھ نہیں لیتے۔ یہ محرومیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سارا کچھ ان کا ہے، ہم اپنا بنا لیں، ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی بات، وہ کہہ دے یہ ہمارا ہے، اپنا بنا لیں، اللہ اکبر۔ کبھی کہنے کا حضور مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے جو ہمیں اپنا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہم سے لے لیں گے وہ زیادہ ہمیں محبوب ہے، وہ زیادہ ہمیں محبوب ہے۔ یہ تو نصیب والے ہیں جنہیں ان باتوں کا پتہ بھی انہوں نے دیا، اور پتے پر کاربند بھی انہوں نے کیا، سارا کچھ تو انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر کیا تو ہم نے عمل کیا ہے، اور عمل عیب ہے۔ چلو گناہ کرتے تو اللہ معاف فرما دیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، چلو گناہ کیا ہوتا تو معاف ہو جاتے، ہم نے تو عیب کیا ہے۔ جنم دینے والی ماں نہیں جب تک مرتی، نبی رسول نے دعا کی اللہ جنم دینے والی ان کی جو ماں ہے کافر و مشرکوں کو اس کو ختم کر دیں، گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ جنم دینے والا عیب جو پھر تو گناہوں کو جنم دے دیتا ہے۔ ہمیں تو فتّبعونی یحببکم اللہ، اتباع کی تعلیم دینے والا معلم چاہیے، اللہ کا بندہ چاہیے، اللہ کے بندے کا ساتھ چاہیے۔ ماں باپ ملے، ماں باپ کا ساتھ نہیں، اللہ کے بندے ملے، اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تمہیں نہیں اس بات کا علم کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے؟ یہ تو تب ملتا ہے جب ہمارا کچھ نہ رہ جائے، سارا کچھ ان کا ہو جائے۔ وہ کہ سارا کچھ یہ اب ہمارا ہے، تو سارا کچھ جو اب ہمارا ہے تو بھی تو اس میں ہی ہے، وہ سارا کچھ تیرا تھا، تو نے جان لیا کہ وہ ہمارا ہے، اور جس نے جانا ہے وہ تو پہلے ہمارا ہے، اس سے پہلے اب کہہ دیتے ہیں ہمارا ہے۔ ہم تو کسی کے بھی نہیں ہوئے، اور چلو اپنا دوسروں کے نہیں ہوئے، چلو اپنے ہی ہو جاتے، ہم تو کسی کے بھی نہیں ہوئے۔ جو اللہ نبی رسول کا ہو گیا ہے وہ ساروں کا ہو گیا، اور جو اللہ نبی کا نہیں ہوا وہ کسی کا بھی نہیں ہوا، اپنے آپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیا ہو جاتا۔ زندگی یہی ہے کہ عارضی زندگی جب کسی کو ملی ہے تو تب ملی ہے جب وہ عارضی زندگی تقسیم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ ملی نہیں، تقسیم کیا کرے گا؟ دیکھیے نا، ایک کو وراثت نہیں ملی ماں باپ سے، وہ اولاد کو کیسے تقسیم کرے گا؟ اس کو ملی نہیں ہے، اولاد کو کدھر سے وہ دے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں مجھے ہی لے لینا، وہ تو وراثت اللہ کی ہے، وہ تو مال اللہ کا ہے، اسے تو اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور جلدی لے کے چلو انہوں اللہ کے حوالے کر کے ہیں، وہ اپنا آپ تو دے نہیں سکتا، مال اس کے پاس ہے کوئی نہیں، یہ بات جاننے والی ہے نا۔ اور جب وہ عارضی زندگی پاتا ہے تب پانے کے قابل ہوتا ہے جب وہ ماں باپ ہونے لگتا ہے، جب وہ ماں باپ ہونے لگتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اللہ کے بندے کے حوالے ہو جائے نا۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ کے بندے کے حوالے ہوا، حوالے وہ ہوا ہے جو اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی اللہ کا بندہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہوتا ہے، مخالف نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے کی رائے ہوتی ہے،
اللہ کے بندے کی پسند ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی ناپسند ہوتی ہے۔ وہ مخالف نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندے کو پسند ہوتا ہے اسے وہ پسند ہوتا ہے۔ اور یہی تو وہ پیمانہ ہے، یہی تو وہ ترازو میں تولنا ہے کہ اپنے آپ کو اگر کوئی اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے بندے کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ وہ کہتا ہے جی میں رائے دے رہا ہوں۔ اگر تو رائے دیتا، اگر تو مشورہ دیتا، تجھے پتہ ہے رائے اور مشورہ اللہ کے بندے کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اپنی رائے اپنا مشورہ بتانا ہوتا ہے، اور قبول اللہ کے بندے کی رائے اور مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں وہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ میری رائے یہ ہے، اور رائے پتہ کیا اس کی؟ ساتھ والی رائے نہیں ہے، مخالفت والی رائے ہے۔ رائے پہلی بات ہی بتا دی ہے، اس کے بعد حکمی تعلیم ہے، اس کے بعد علم ہے۔ اور جس کی رائے کا یہ حال ہے اس کے پاس علم کب ہوتا ہے؟ اس کے پاس اللہ کا بندہ کب ہوتا ہے؟ اس کے پاس ماں باپ کب ہوتے ہیں؟ اسے تو پتہ نہیں ہوتا ان باتوں کا، بس اللہ کا بندہ اسے اپنے ساتھ اس لیے لگاتا ہے کہ چلو وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں تو اس کے ساتھ ہو جاؤں، چلو اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ کہ دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، کسی کا بھی ہاتھ نہیں جلا۔ یا اللہ یہ کیا؟ یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے۔ آواز آئی اللہ کے بندے تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے، علیحدہ علیحدہ ذرا آگ میں ہاتھ ڈالو، پھر میری آگ بتائے گی کہ میرے بندے کو آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ پھر جب اللہ کے بندے کو ڈالتے ہیں تو گلے گلزار آگ ہو جاتی ہیں۔ کافروں مشرکوں کو جلانے کے لیے یہ دنیا کی آگ بڑی آگ ہے، مرنے کے بعد والی آگ تو کسی نے دیکھی نہیں ابھی تک، وہ اتنی خطرناک اور زبردست ہے۔ کیا یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن سمجھ سے اگر نکل جاتی ہیں تو کسی اللہ کے بندے کا ساتھ نہیں ہے۔ اور جنہیں یہ ساتھ ملا ہے انہیں سمجھ میں تو آتی ہیں، لیکن جو باتیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو نکتہ ہے نا، وہ سمجھا کے تھوڑی آتا ہے، وہ تو بالغ کر دیتا ہے، وہ تو اللہ کا ولی اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تجلی ہے جو طور پر ڈالی جاتی ہے، ڈالنے والا جب ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ زندگی بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جیسے ہی کسی کو عارضی زندگی میں دخول ملتا ہے، ماں باپ ہونے کے قابل ہوتا ہے، بلوغت کا علم فرض ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی زندگی تقسیم کرتا ہے اور حقیقت میں ابدی زندگی کا امین سربراہ ہو جاتا ہے، وارث ہو جاتا ہے۔ کہ یہ وراثت نبی رسولوں سے ہمیں ملی ہے، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری ہے۔ مال وراثت نبی رسولوں کا نہیں ہے، وہ عارضی زندگی ہے۔ نبی رسولوں کی وراثت علم ہے اور معلم کا ساتھ ہے، علم اور معلم کا ساتھ ہے۔ کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اسے اس کے ساتھ میں ساتھ کر دے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علم کا وارث معلم ہوتا ہے، معلم کا ساتھ اللہ نبی رسول کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ جب نبی رسول کی اتباع کرو گے تو یہ معلم کی اتباع ہوگی۔ معلم تعلیم کرے گا، اس تعلیم کی اتباع کرنے والا در حقیقت معلم علم کی اتباع کرتا ہے، یحببکم اللہ، واللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ دودھ ماں پلاتی ہے، محبت حقیقت رحمت محبت میں ہوتی ہے۔ اسے تو نہیں ماں بچے کو دے پلا رہی ہوتی ہے، ماں میں موجود محبت ہوتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے اپنے بچے میں۔ جدھر ماں کا دودھ اس کی عارضی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، ادھر اللہ کو پتہ ہے ماں کی آنکھ جو محبت میں اسے دیکھ رہی ہے، یہ توجہ یہ فیض بھی ماں کا ضروری ہے۔ اور جس نے ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے حقیقت میں اس نے ماں کی محبت لی ہوتی ہے۔ یہ ماں کا دودھ پینے والے کی محبت اور ہوتی ہے اور ڈبے کا دودھ پینے والے کی محبت اور ہوتی ہے، یہ اور سے اور ہے۔
ماں کی گود میں پلنے والا اور ہوتا ہے اور غیروں کی گود میں پلنے والا اور ہوتا ہے۔ وہ ماں کی بات اور ہے، ماں کے علاوہ کی بات اور ہے۔ ایک ہی جنم دینے والی ماں ہوتی ہے اور ایک ہی نماز پڑھانے والا امام استاد ہوتا ہے۔ امام بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، مائیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، عزت و اکرام کی جگہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن جسے اللہ پاک نے اپنا بندہ کیا ہے، جس طرح ہم ہر ایک دنیا میں ایک ایک ہیں، ہم دو نہیں ہیں، اس طرح اللہ نے جسے اپنا بندہ کیا ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بھی ایک ہے، ایک ہے۔ سائیں جی بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا، یہی تو بات سمجھانی ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہو گیا اللہ کی نظروں میں ایک ہی ہے، یہ ہے سائیں جی، ہر ایک 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 ہے، ہر ایک کا ایک ہی سائیں جی ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ امام بہت سارے ہیں، نبی رسول بہت سارے ہیں، صحابہ اکرام کا سائیں جی ایک ہی اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی رسول کا ایک ہی اللہ ہے۔ یہ اللہ ہے جو ایک 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 کو اپنا بندہ بنا رہا ہے، ایک ایک کو اتار رہا ہے، کامیاب کر رہا ہے۔ آئیے ایسی کامیابی نہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آپ کامیابیوں کے کفیل وارث امین ہو جاتے ہیں، ظاہری عارضی زندگی بانٹتے ہیں، اور حقیقت میں بلوغت ماں باپ ہونے کا جب علم دیتے ہیں تعلیم میں، تو ماں باپ کے قدموں تلے جدھر جنت آتی ہے، اللہ کے بندے جنت کے امین اور وارث کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں توفیق الا باللہ۔